راستہ بند ہے۔ مصطفیٰ کریم۔ کوٹ فتح خان کے چند سید بزرگ اگر واجد کو نہیں بچاتے تو اس کو پیٹنے والے اس کی جان لے چکے ہوتے۔ جب انہوں نے ہاتھ روک لیا تو واجد کو دھکے دیتے ہوئے گاؤں کے باہر اسے چھوڑ کر گالیاں دیتے ہوئے واپس چلے گئے۔ واجد کو یقین نہیں آیا کہ اسے نجات مل چکی ہے۔ اسے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی جرت نہیں ہوئی۔ جو بچی کھچی طاقت اس کے جسم میں تھی اس کے سہارے وہ بھاگنے لگا۔ نہ اسے دھوپ کی شدت کا احساس تھا اور نہ ہی سڑک کی سختی کا۔ دور ناریاں نام کے قصباتی شہر کے ریلوے اسٹیشن پر اسے کسی طرح پہنچنا تھا۔ کسی بھی طرح وہ کوٹ فتح خان اور اس کے گرد و نواح سے دور نکل جائے، کہیں ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں اس کا کوئی جاننے والا نہ ہو اور جہاں کوٹ فتح خان کے کسی باسی کا گزر نہ ہو۔ یہی اس کی خواہش تھی۔ اس کی سانس تیز چل رہی تھی اور بدن پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ آخر تھک کر وہ سڑک کے کنارے برگد کے درخت کی چھاؤں میں لمحے بھر کے لیے بیٹھ گیا۔ ذرا اسے ہوش آیا تو اس نے پسینے سے تر اپنے چہرے کو کرتے کے دامن سے صاف کیا۔ کپڑے پر سیاہی اور خون کے دھبوں کو دیکھ کر اس کی روح ذلت کی آگ سے ایک بار پھر شدت سے سلگ اٹھی۔ اس کا سر جھک گیا، اس کی زبان خشک تھی اور سانسوں کی رفتار تیز۔ وہ منہ کھول کسی زخمی ہرن کی طرح سانس لے رہا تھا۔ جب اس نے سر اٹھایا تو اس کی نگاہ اس سڑک پر گئی جس پر وہ مسلسل بھاگتا رہا تھا۔ کوٹ فتح خان سے وہ دور آ چکا تھا۔ گاؤں کا نام و نشان بھی اسے نظر نہیں آیا، البتہ وہ مٹیالہ افق جہاں سڑک درختوں کے درمیان گم ہوتی نظر آ رہی تھی وہاں پر اسے کچھ لوگ نظر آئے۔ وہ اسی جانب آ رہے تھے۔ واجد کو گمان ہوا کہ وہ اسے مزید سزا دینے آ رہے ہیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، لیکن اب دوڑنا محال تھا۔ پیروں سے منوں وزن بندھے تھے۔ کسی طرح وہ خود کو گھسیٹتا ہوا چلتا رہا۔ خدایا، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، مجھے معاف کر دے۔ ان ظالموں سے بچا۔ اس کے منہ سے تھر تھراتے ہوئے الفاظ نکلے۔ کسی طرح واجد ناریاں پہنچ گیا۔ گرمی کی تپش سے جھلسا ہوا اور ویران سا نام کا ایک شہر۔ سامنے مشن اسکول بند تھا اور اس کے سامنے کھیل کے میدان میں ایک کتا بھاگ رہا تھا۔ کپڑوں کی ننھی دکانوں میں ان کے مالک واجد کو اونگتے نظر آئے اور ایک درخت کے گھنے سائے میں 3 ٹانگیں والے خالی کھڑے تھے اور ان کی اگلی نشست پر کوچوان باہر کی طرف پیر لٹکائے سو رہے تھے۔ کچھ دکانیں جلی ہوئی تھیں اور دھوئیں کی سیاہی سے سیاہ تھیں۔ ایک منہدم مسجد پر واجد کی نگاہ گئی اور اس سے کچھ فاصلے پر جو شکستہ مندر تھا اس کے سامنے ٹوٹی ہوئی مورتیاں پڑی تھیں اور ذرا دور جو گردوارہ تھا اس کے دروازے کو لوگ اکھاڑ کر لے گئے تھے اور گردوارے کے دیوار پر چونے سے چاند ستارہ بنا دیا گیا تھا۔ کوئی اور دن ہوتا تو وہ کسی سے پوچھتا کہ یہاں کب بلوہ ہوا تھا، کتنے لوگ مارے گئے، اور اگر اس سے فساد کی بابت پوچھا جاتا تو وہ بتاتا کہ کوٹ فتح خان میں فساد کے دوران مسلمانوں کا کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن اس وقت اس طرح سوچنا ممکن نہیں تھا۔ اسے کہیں جانا تھا، کسی بھی جگہ، دور، بہت دور۔ وہاں زندگی کس طرح گزرے گی اس کا تصور محال تھا۔ جو دیوانگی اس پر چھائی ہوئی تھی اور جو اسے مسلسل حکم دے رہی تھی، جاؤ جاؤ، اس سے فرار ممکن نہیں تھا۔ لیکن دل میں کہیں کسی تاریک گوشے میں ایک مبہم سا خیال ضرور تھا۔ فاصلہ اور دوری شاید اس کرب کو کم کر دے جو اسے بے قرار کر رہی تھی۔ 1-2 راہگیر رک کر اس کے خون آلود کپڑوں اور اس کے سوجے ہوئے منہ کو دیکھنے لگے۔ قبل اس کے کہ وہ واجد سے کچھ پوچھتے وہ ان کے پاس سے تیز گزر گیا اور سڑک جدھر جاتی تھی اس پر چلتا گیا۔ اس کی زبان خشک تھی اور پیاس سے اس کا برا حال تھا۔ یہ بھی اس کی سزا تھی اور اسے واجد کو برداشت کرنا تھا۔ سڑک اسے ریلوے کراسنگ پر لے آئی۔ دونوں جانب گیٹ بند تھے۔ ایک مال گاڑی سرخ سگنل کے سبز ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ ٹانگیں، لاریاں، ٹھیلے اور راہگیر گیٹ کے کھلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک خیال بجلی بن کر اس کے ذہن میں کوندا۔ گیٹ سے آہنی تار کی قطاریں دور تک چلی گئی تھیں۔ واجد تیزی سے ان کے درمیان سے گزرا اور مال گاڑی کے خالی ڈبے پر چڑھ گیا۔ گیٹ کے پاس کھڑے ہوئے لوگوں نے اسے للکارا، گالیاں دیں۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ وہ بغیر ٹکٹ سفر کر رہا تھا، لیکن واجد کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ جیب میں پیسے تو تھے نہیں جو وہ کہیں کا ٹکٹ خرید کر مسافروں کی ٹرین میں سفر کرتا، اس لیے جو اس نے کیا وہی درست تھا۔ اگر پکڑا گیا اور سزا ملی تو وہ بھی درست ہوگی۔ اس طرح وہ محفوظ ہو جائے گا، چند دنوں کے لیے ہی صحیح۔ ریل کا ڈبہ دھوپ کی گرمی سے دہک رہا تھا۔ فرش پر لکڑی کے نم برادے تھے۔ کمپارٹمنٹ میں برف ڈھوئی گئی تھی، اس لیے برادے خنک تھے۔ واجد ان پر پڑ گیا۔ ان کی خنکی سے اسے ذرا آرام محسوس ہوا۔ اس نے ہاتھ پیر پھیلا دیے۔ اپنی زخمی گالوں کو اس نے برادے پر ملا۔ انجن چیخا اور ٹرین کے پہیے کڑکڑائے۔ مال گاڑی جھولتی اور ہچکولے کھاتی چل پڑی اور جلد تیزی بھاگنے لگی۔
کھلے دروازے سے آتی گرم ہوا واجد کے چہرے کو جھلسانے لگی۔ واجد کو اپنے وجود کا احساس ہوا، اپنی زندگی کا خیال آیا، اس زندگی کے وہ لمحات یاد آئے جن میں اس کی آرزوئیں اور تمنائیں خاک ہو گئی تھیں، اور اس کی لغزشوں نے اس کی پاکیزگی اور طہارت کو روند ڈالا تھا۔ وہ انا ختم ہو چکی تھی جو عبادت کے بعد توانا ہو جاتی تھی۔ اس کی روح غلیظ ہو گئی اور اس نے اپنے خالق کو رسوا کر دیا۔ واجد رو پڑا۔ اذیت اور بے وقتی کا کرب ہچکیاں بن کر اس کے منہ سے پھوٹ پڑا۔ زندگی اب بار تھی اور جینا حرام۔ ٹرین دریائے جہلم کے پل پر گزر رہی تھی۔ واجد اٹھ کر ڈبے کے کھلے دروازے کے پاس آ گیا۔ نیچے دریا کا سبز پانی پرسکون تھا۔ دریا کی وسعت اور اس کی گہرائی جیسے واجد کی منتظر تھیں۔ صدیوں سے بہنے والا قدیم دریا نہ جانے کتنے انسانوں کو اپنی تاریک آغوش میں کسی نہ کسی بہانے گم کر چکا تھا۔ واجد کود جا، کود جا، جلدی، اس نے خود کو کہتے سنا، لیکن میں شاید دریا پر نہ گروں، پل کے سیاہ ریلنگ سے ٹکرا کر صرف زخمی ہو جاؤں، پھر کیا ہوگا؟ زندگی اور بھی عذاب ہو جائے گی۔ اگر یہ زندگی مشکل ہے تو مرنے کی کوشش اور بھی مشکل۔ واجد کوئی فیصلہ نہیں کر سکا۔ وہ دروازے کے پاس کھڑا رہا۔ ٹرین پل پر سے گزر گئی۔ دریا دور ہو گیا۔ ریلوے لائن کے ساتھ بھاگتی پگڈنڈی، کھیتوں میں لہراتی لچکتی گندم، اس کی لہراتی مورچھلیں، دور درختوں کے سائے میں بیٹھے ہوئے مرد عورت، سبھی اس کے سامنے سے گزر گئے۔ کچھ دیر کے بعد ٹرین جہلم اسٹیشن کے یارڈ میں جا کر رک گئی۔ اسٹیشن کا پلیٹ فارم ہندوستان سے آنے والے مہاجروں سے بھرا تھا۔ مرد و عورت، جوان، بوڑھے اور بچے حیران اور پریشان اور اپنے المیوں کو سمجھنے سے قاصر، بے رونق نگاہوں سے ادھر ادھر تک رہے تھے۔ ان کے گرد ان کے بسترے، بکسے اور برتن بکھرے تھے۔ ان کے درمیان بازوؤں پر سبز پٹیاں باندھے اور پانی کا جگ اٹھائے رضاکار گھوم رہے تھے۔ واجد مال گاڑی کے ڈبے سے باہر نکل آیا۔ اس میں نہ اب سوچنے کی صلاحیت تھی اور نہ کچھ بولنے کی۔ بھوک اور تھکان نے اس کی زبان جکڑ دی تھی۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا پلیٹ فارم کی جانب بڑھ رہا تھا۔ بجلی کے تار، کھمبے اور سگنل اس کے گرد آہستہ آہستہ گھوم رہے تھے۔ رضاکاروں کی نگاہ واجد پر پڑی۔ اس کے خون آلود کپڑے، زخمی چہرہ اور داڑھی پر خشک خون دیکھ کر رضاکاروں نے سمجھ لیا کہ یہ وہ مسلمان ہے جو فساد میں کسی طرح بچتا بچاتا یہاں آ پہنچا ہے۔ رضاکار تیزی سے آگے بڑھے۔ ان میں سے ایک جو پستہ قد اور گٹھے ہوئے جسم کا مالک تھا، اس نے واجد کو اپنی باہوں میں لے کر گرنے سے بچایا۔ سب واجد کو سہارا دیتے ہوئے پلیٹ فارم پر سائے میں لے آئے۔ خدا کے لیے اسے پانی دو، دیکھتے نہیں یہ انسان پیاس سے مر رہا ہے، اسے گھور کر کیا دیکھ رہے ہو، جلدی جاؤ، پانی لاؤ۔ پستہ قد رضاکار اپنے ساتھیوں پر چیخا۔ کسی نے واجد کے خشک منہ سے نیمبو کے شربت کا گلاس لگا دیا۔ ایک کے بعد دوسرا، پھر تیسرا۔ شربت کا گلاس واجد نے خالی کر دیا۔ اس کے جسم میں جو آگ لگی تھی وہ بجھنے لگی اور تراوٹ کا احساس جسم میں پھیل گیا۔ ذہن میں جو گھنی جالیاں تنی تھیں وہ ٹوٹنے لگیں۔ اس کے ارد گرد ہمدرد انسان تھے۔ بھائی کہاں سے آ رہے ہو؟ گرداسپور سے؟ جلندھر سے؟ کوئی اور زندہ نہیں بچا؟ بولنے والوں کی آوازوں کی نرمی اور ان کے وہ ہاتھ جو اس کے بازوؤں اور کلائیوں پر تھے، ان ہاتھوں کے لمس کی اپنائیت سے واجد کو یقین آ گیا کہ اب وہ دوسری دنیا میں ہے، جہاں اس کا کوئی واقف نہیں، اس کے ماضی کا جاننے والا نہیں۔ واجد نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور خاموشی میں ہی مصلحت سمجھی۔ آپ لوگ کیا احمقانہ سوال کر رہے ہیں؟ دنیا کا کوئی ایسا کونا ہے جہاں درندے کافر ہمارے بھائی اور بہنوں کو تہہ تیغ نہیں کر رہے ہیں؟ خدا ان بت پرستوں پر اپنا عذاب نازل کر۔ پستہ قد رضاکار جو واجد کو اپنی باہوں میں سمیٹ کر سہارا دیتا ہوا پلیٹ فارم تک لایا تھا، وہ دونوں ہاتھوں کو آسمان کی جانب اٹھائے دہائی دے رہا تھا۔ اس کے گورے اور انڈے جیسے چہرے پر سیاہ داڑھی پسینے سے بھیگی تھی۔ سینے اور توند پر خاکستری کرتا وہ بھی نم تھا۔ اس کی آواز میں کچھ ایسا جوش تھا کہ سب لوگ خاموش ہو گئے۔ مولانا غیث ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان سوالوں کا وقت نہیں ہے، کوئی دھیمے سے بولا۔ ایک خوبرو عورت نے اپنے دوپٹے کو پانی سے بھگویا اور واجد کے چہرے پر جمے خون کو صاف کرنا چاہا۔ واجد نے مارے ہیبت کے اپنے چہرے کو دوسری جانب کر لیا۔ عورت کے معصوم لمس سے سراسیمگی اس کے جسم میں دوڑ گئی تھی۔ مجھ پر پھر کوئی عذاب نہ ٹوٹ پڑے، مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، واجد کی خوفزدہ آنکھیں خاموشی سے کہہ رہی تھیں۔ بھائیو دیکھو، اس کی آنکھوں میں کیسی وحشت ہے، کتنا ڈر ہے، ضرور اس کی ماں بہنوں کو کافروں نے اس کے سامنے مارا ہوگا، عین ممکن ہے کہ ان کے ساتھ زنا بھی کیا ہو۔ مولانا غیظ نے یقین سے کہا۔ درست درست، ان کے ساتھی ایک ساتھ بول پڑے۔ اچانک ایک ٹرین ہندوؤں اور سکھ مہاجروں سے بھری گزری۔ ٹرین کے ڈبوں کے دروازے اور کھڑکیاں بند تھیں۔ بعض بند دروازوں کے نیچے سے زخمی مہاجروں کا خون نکل آیا تھا۔ ٹرین کی چھتوں سے چپکے ہوئے مہاجر چیختے ہوئے ٹرین کے ساتھ گزر گئے۔
ان کے ساتھ وہ تاریخ اس سرزمین سے رخصت ہو گئی جہاں اس کی جڑیں تھیں۔ جس آزادی کو ہندوستانیوں نے شادمانی کا آغاز سمجھا تھا، اس نے خنجر سے ملک کے 3 ٹکڑے کر دیے۔ وہ آزادی دشمنی لائی اور نفرت کے بیج بو گئی۔ وہ چہرہ جو صدیوں سے آشنا تھا، جن پر ایک دوسرے کی خوشی دمکتی تھی اور ایک دوسرے کے غم کی پرچھائیں پڑ جاتی تھی، وہ اجنبی اور بدیسی بن گئے۔ وہ ان آقاؤں سے بھی بدتر ہو گئے جنہوں نے کھیتوں میں بھوک اگائی تھی اور غلامی کی ذلت کا طوق گلے میں ڈال دیا تھا۔ روکو روکو، اس ٹرین کو روک لو، آؤ ان کافروں کو ہم ٹھکانے لگا دیں۔ مولانا غیظ لڑکتے اچھلتے اور اپنے ساتھیوں کو للکارتے ہوئے پلیٹ فارم پر بھاگتی ٹرین کی جانب دوڑے، لیکن وہ ان کی پہنچ سے باہر تھی۔ انسانی المیہ کو سمیٹے وہ جہلم اسٹیشن سے جلد دور چلی گئی۔ کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو؟ کیا ہم سگنل آفس میں جا کر سگنل نہیں گرا سکتے تھے اور ٹرین کو نہیں روک سکتے تھے؟ مولانا غیظ پلیٹ فارم پر بکھرے مہاجروں سے مخاطب تھے۔ مولانا کے خیال میں بھاگتی ٹرین کو روکنا آسان تھا۔ وہ جس جوش اور نفرت سے جل رہے تھے، اس میں کیا ممکن تھا اور کیا نہیں، اس میں عقل کام نہیں کرتی۔ تم سب بزدل ہو، جبھی تو اپنے گھر کو چھوڑ کر بھاگ آئے۔ مولانا نے مجبور اور بے بس مہاجروں پر اپنا فیصلہ داغا۔ وہ صرف اپنے گھروں کو چھوڑ کر نہیں آئے تھے، وہ اس صبح اور شام کو چھوڑ آئے تھے جس میں تنوروں میں پکتی روٹیوں کی آشنا لذت لپکتی تھی اور شناسہ پھولوں کی خوشبو ان سے لپٹ جاتی تھی۔ اور بھی بہت کچھ انہوں نے چھوڑا تھا جو یاد تھا اور نہیں بھی۔ مولانا اپنے ساتھیوں کے پاس آ گئے جو اب بھی واجد کے پاس کھڑے تھے۔ ہم لوگوں کو کشمیر جا کر جہاد کرنا چاہیے۔ وہاں ہمارے پٹھان بھائی کافروں سے جنگ لڑ رہے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ شریک ہوں گے۔ یہاں تو ہم سوائے روڑنے پیٹنے کے اور کچھ نہیں کر سکتے۔ مولانا غیظ نے اپنا منہ بنا کر بڑی سنجیدگی سے کہا، یقیناً میں تو کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں رضاکاروں کی کمی نہیں۔ جہاں حق اور باطل کا فیصلہ ہو رہا ہے وہاں ہمیں جانا چاہیے۔ مولانا غیظ کا ایک لمبا تڑنگا ساتھی بولا اور ساتھ ہی اس نے اپنی شلوار کو اپنی کمر کے اوپر کھینچا۔ لو بھائی، اسے پہنو، تمہارا کرتا تار تار ہو رہا ہے۔ مولانا غیظ نے پلیٹ فارم پر پڑے کپڑوں کے ڈھیر سے ایک قمیض اٹھا کر واجد کو دیتے ہوئے کہا۔ واجد نے جب اپنا کرتا اتارا تو اس کی پیٹھ پر زخموں کو دیکھ کر رضاکار عورت کی سسکی نکل گئی۔ اف، ظالم ہندوؤں نے کس بے دردی سے ہمارے بھائی کو مارا ہے، عورت سسکتے ہوئے بولی اور دوپٹے سے اپنی آنسوؤں کو خشک کیا۔ واجد کو کچھ بولنے کی ہمت نہیں ہوئی، خاموشی بھلی تھی۔ یہ نیک بندے جو بھی سمجھنا چاہیں انہیں سمجھنے دو، شاید خدا کو مجھ پر ترس آ گیا ہے۔ 2 رضاکار واجد کو اسٹیشن کے باہر ایک خیمے میں لے آئے۔ وہاں دوائیں اور پٹیاں تھیں۔ خیمے میں کاربولک لوشن کی بو تھی۔ گردن سے اسٹیتھوسکوپ لٹکائے ایک اڈھیر عمر کا ڈاکٹر بھی بیٹھا تھا۔ وہ ایک اخبار سے خود کو پنکھا جھل رہا تھا۔ جب اس نے واجد کے زخموں کو اسپرٹ سے صاف کیا تو وہ جلنے لگے۔ واجد بلبلا اٹھا۔ کسی نے اسے تسلی دی، کسی نے ہمت بندھائی۔ جب اس کی مرہم پٹی ہو چکی تو 2 روٹی سالن کے ساتھ اس کو کھانے کو ملی۔ پیٹ کا دوزخ کسی طرح بجھ گیا اور واجد کو آرام آ گیا۔ لیٹنے کے لیے اسے ایک دری دے دی گئی تھی۔ وہ پلیٹ فارم پر ایک جانب پڑ گیا۔ چوٹ سے نڈھال اور دن بھر کی تھکان سے چور اس کی آنکھیں مند گئیں۔ دن ڈھل گیا اور شام آ گئی۔ جب بھی کوئی ٹرین آتی تو واجد کی آنکھیں کھل جاتی۔ ٹرین سے جو بھی اترتے وہ مہاجر ہی ہوتے، زخمی، حیران اور پریشان، جنہیں نہ حال کا پتہ تھا اور نہ مستقبل کا۔ ان کی آمد سے اسٹیشن پر نہ تھمنے والا شور کچھ اور بڑھ جاتا۔ رضاکار ایک دوسرے کو پکارتے ہوئے ادھر ادھر بھاگنے لگتے۔ جہلم شہر کے رہنے والوں نے کھانا، کپڑے، شربت، پانی، چٹائیاں اور دریاں مہیا کی تھیں۔ وہ تقسیم ہونے لگتیں۔ مہاجروں کے شور میں سب سے پر اثر اور سب سے جان کا ان کی آہوزاریاں تھیں جن کے عزیز و اقارب مار دیے گئے تھے۔ واجد کے لبوں پر نہ آہ تھی اور نہ ہی شکایت۔ بغیر کسی ارادے یا فریب کے وہ بھی ایک لٹا لٹایا مہاجر قرار دیا جا چکا تھا۔ اس کے ماضی سے کسی کو کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ کل کیا ہوگا اور وہ کہاں جائے گا اس بابت بھی وہ فکر مند نہیں تھا۔ وہ اسٹیشن پر رک سکتا تھا، یہاں اسے 2 وقت کی روٹی ملے گی اور تحفظ بھی۔ خدا نے اسے ٹھکرایا نہیں ہے، وہ اب بھی اس کا پاسبان ہے، واجد نے سوچا۔ پلیٹ فارم پر نماز کے لیے صفیں بچھی تھیں۔ وقت کے آ جانے پر مرد و عورت اور بچے سبھی نماز پڑھنے لگتے۔ واجد بھی اپنے چوٹوں سے دبی زبان میں کرراہتا ہوا ان میں شامل ہو جاتا اور خشوع و خضوع سے دعائیں مانگتا۔ آنکھوں سے نکلتے آنسوؤں کے ساتھ جو دعا کا لفظ نکلتا اس میں معافی کی طلب ہوتی۔ خدایا خدایا بخش دے، رحم کر رحم کر۔ رات آ گئی۔ پلیٹ فارم پر بجلی کی بیمار سی روشنی پھیل گئی۔ انسانوں کا جو ہجوم وہاں تھا وہ سونے کی تیاریاں کرنے لگے۔ ہوا میں کوئلے کا دھواں اور سڑے پھلوں کی بو تھی۔ کبھی کبھی کسی انجن کے کوکنے کی آواز آ جاتی۔ وہ بڑی لالٹین جس میں سرخ اور سبز شیشے تھے اسے اٹھائے ہوئے اور سفید وردی میں ملبوس ایک ریلوے ملازم واجد کے پاس سے گزر گیا۔ فوج سے بھری ایک ٹرین آ کر رکی اور اس سے فوجی اتر پڑے۔ انہوں نے اپنے کندھوں سے رائفلیں لٹکائی ہوئی تھیں اور ہاتھوں میں بستروں کو بھی سنبھالا ہوا تھا۔ فوجی اپنے بوٹوں کو کھٹکھٹاتے ہوئے اسٹیشن سے باہر جا کر
قطاروں میں ان فوجی ٹرک کے پاس کھڑے ہو گئے جو پہلے سے وہاں موجود تھے۔ پلیٹ فارم پر جو لوگ تھے ان میں کھلبلی مچ گئی۔ بہت سے مرد و عورت اور بچے ریلنگ کے پاس جا کر دیکھنے لگے۔ واجد اٹھا نہیں۔ تھکان اور زخموں کے درد سے چور وہ بے قراری سے کروٹیں بدلتا رہا۔ فوجیوں کا آنا، ارد گرد جو لوگ تھے ان کی ہلچل، ان میں اسے دلچسپی نہیں محسوس ہوئی، لیکن باہر سے جو تحکمانہ آواز آ رہی تھی اسے سننا ناگزیر تھا۔ افسر صاحباں اور جوان، کل تک جو ہمارے دوست تھے انہیں آج دشمن ماننا بہت مشکل ہے۔ جن کے ساتھ مل کر ہم نے برما، افریقہ اور یورپ میں جنگیں لڑیں، جن کے دکھ درد میں ہم شریک ہوئے، انہی کے خلاف کشمیر میں ہمارا مقابلہ ہے۔ اب پاکستان ہمارا ملک ہے، کشمیر پاکستان کا حصہ ہے۔ اگر ہم اپنے دشمن کا خاتمہ نہیں کرتے ہیں تو وہ کل جہلم یا راولپنڈی میں ہوگا۔ ہمارا بھائی یا ہمارا پڑوسی اگر ہمارے ملک کا دشمن ہے تو وہ ہمارا بھی دشمن ہے۔ اسے ختم کرنا ہمارا فرض ہے۔ پاکستان زندہ باد، زندہ باد! فوجی اور پلیٹ فارم کی ریلنگ کے پاس کھڑے ہوئے لوگ بھی للکارے۔ بٹالین ڈسمس! کوئی فوجی گرجا، سپاہیوں کی قطاریں ٹوٹیں اور وہ ٹرک میں بیٹھنے لگے۔ واجد کے پریشان ذہن میں ان سب کی نوعیت سمجھ میں نہیں آئی۔ ارد گرد جو لوگ تھے وہ زور زور سے تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ کشمیر میں زوروں کی جنگ ہو رہی ہے۔ ٹرک جس راستے پر مڑے ہیں وہ میرپور جاتی ہے۔ کشمیر، جنگ، کوٹ فتح خان، مسجد، گاؤں، ظالم مجید اور ملک ظہیر۔ عجیب و غریب سے حیولے واجد کی آنکھوں کے سامنے پھرنے لگے۔ اس نے بے چینی سے کروٹیں بدلیں لیکن اسے قرار نہیں ملا۔ دری کے نیچے زمین سخت تھی۔ ارد گرد مچھروں کی بھنبھناہٹ اور ان کا اسے ڈسنا ایک کرب تھا۔ جو پتلی سی چادر اسے ملی تھی اس سے واجد نے اپنے جسم کو ڈھکا۔ آخرکار درد سے کراہتی زبان تھک گئی اور تھکی آنکھیں نیند کے بوجھ سے بند ہو گئیں۔ چند دن گزر گئے، واجد کے زخم بھرنے لگے۔ 2 وقت کی روٹی اور دال سے اس کے جسم کی طاقت واپس آ گئی، لیکن ایک چپ اس کی زبان کو لگی تھی۔ کسی سے بات کرنے کی اسے خواہش نہیں ہوتی تھی۔ اس کی جو ذلت ہوئی تھی اس نے اس کی گویائی چھین لی تھی۔ کوئی اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا تو وہ اسے خاموش تکتا رہتا۔ دن کے وقت وہ پلیٹ فارم کی چھت کے نیچے آ جاتا اور رات میں سبھوں سے الگ تاروں سے بھرے آسمان کے نیچے پناہ لیتا۔ وقت کے مرہم نے اس کی رسوائی کے زخم کو جب کچھ مندمل کر دیا تو اسے تنہائی کا شدت سے احساس ہونے لگا۔ انسانوں کا جو ہجوم تھا وہ اب بھی اس کے لیے غیر تھا۔ اس ہجوم کے کسی فرد میں اسے کشش نہیں محسوس ہوتی۔ اس کے گرد جو زہرناک خلا تھا اس میں نورا کی یاد تریاک تھی۔ کوشش کے باوجود وہ اپنے تصور سے اس کا وجود دور نہیں کر سکا۔ راتوں کو وہ اس کے سراہنے آ بیٹھتی، اس کے سر کو اپنی گود میں رکھ کر اسے تکتی رہتی۔ واجد اس کی گرم انگلیوں کو اپنے گالوں، اپنی گردن اور اپنی چھاتی پر سرکتے محسوس کرتا۔ اسے اس آم کا مزہ منہ میں گھلتا محسوس ہوتا جو نورا کبھی کبھی اپنے ساتھ لاتی تھی اور جسے دونوں ساتھ کھاتے تھے اور آم کے رس سے تر ہونٹوں سے ایک دوسرے کو چومتے تھے۔ نورا کا بے لباس جسم بھی واجد کو یاد آتا اور اس جسم کا اس سے لپٹنا، اسے وہ خوشی دینا جس میں وہ بے پناہ طمانیت تھی، بے پناہ سکون تھا، سب کچھ واجد کو یاد آتا۔ نورا نے اس سے کبھی کچھ نہیں مانگا تھا، کسی شے کی طلب نہیں کی تھی۔ وہ قربت اس کے لیے کافی تھی جو اسے واجد سے مل جاتی تھی۔ وہ اسے فرشتہ کہتی تھی اور خدا کی وہ برکت جو اس کی روح کو پاک کر رہی تھی۔ واجد کو کبھی کبھی احساس ہوتا کہ نورا کا تصور گناہ تھا، لیکن وہ بے بس تھا۔ راتوں کو جیسے پٹریاں پھلانگتی ہوئی نورا آ جاتی۔ کوئی ٹرین رکتی تو واجد کی نگاہیں مسافروں میں نورا کی تلاش کرنے لگتی۔ مہاجروں کا وہ ہجوم جو آہستہ آہستہ کم ہو رہا تھا، جس میں اس کا تصور نورا کو اس کے پاس لے آتا، اس کے خیال سے نجات مشکل تھی۔ واجد کو صرف اس کے جسم کی طلب نہیں پریشان کرتی، اسے یہ بھی احساس ہوتا کہ وہ اسے بھگا کر لے آتا تو وہ دونوں ہر دن کی مشقت ساتھ برداشت کرتے۔ کئی بار واجد نے قصد کیا کہ وہ واپس کوٹ فتح خان جائے، لیکن جیب میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی، اور اگر وہاں وہ کسی طرح جاتا بھی تو عین ممکن تھا کہ پکڑا جاتا۔ اس کا خوف بھی اس کے پاؤں پکڑ لیتا۔ مجبور ہو کر وہ خدا کی لو میں دل لگاتا۔ اسے اس کی مدد کی امید تھی۔ شاید نورا کی محبت میرے دل سے نکل جائے۔ خدا مددگار ہے، خدا مددگار ہے، واجد اکثر خود کو کہتا۔ مولانا غیظ اور ان کے ساتھی رضاکار ہر روز مہاجروں کے لیے کپڑے اور کھانا لے کر آتے۔ غیظ کا جوش و خروش ہر وقت یکساں رہتا، چہرہ سرخ اور سنجیدہ۔ کسی رضاکار کو بے دلی سے کام کرتے دیکھ نچلے ہونٹوں کو چباتے ہوئے اسے گھورنا، کس مہاجر کو کون سا کپڑا دینا ہے تحکمانہ لہجے میں بتانا، فربہی کے باوجود پلیٹ فارم پر ایک سرے سے دوسرے تک تیز قدموں سے چلتے ہوئے جانا، اور ساتھ ہی ہندوؤں اور سکھوں کو گالیاں دینی۔ جو نئے مہاجر آتے اور اسٹیشن پر عارضی قیام کرتے ان کی دلجوئی کرنی۔ ان مہاجروں کو کہاں بسنا ہے اور کدھر جانا ہے اس کے لیے دفتروں کے چکر لگانا، مقامی مسلم لیگی لیڈروں کو ساتھ لے کر مہاجروں کے کیمپوں میں پھرنا۔ ان کی درد مندی اور ان کے جوش و خروش نے انہیں لیڈر بنا دیا تھا۔ لوگ ان کے منتظر رہتے اور رضاکار خوشی خوشی ان کے احکامات مانتے۔ غیظ مدرسے کے تعلیم یافتہ تھے۔
ملک کی تقسیم سے پہلے ان کا خاندان کانپور میں بسا ہوا تھا، جہاں ان کے بزرگوں کی جوتوں کی تجارت تھی۔ وہاں ایک بار جناح صاحب کا آنا ہوا تو انہیں جس فٹن میں بٹھا کر شہر میں گھمایا گیا، اس فٹن میں مارے عقیدت کے بجائے گھوڑوں کے وہ اور ان کے بہرے ماموں نے گھوڑوں کا کام انجام دیا، اور اس کے بعد مولانا غیظ نے بازار میں جا کر دھواں دھار تقریریں کی۔ جوش میں ان کے بارش چہرے کو سرخ ہوتے اور منہ سے جھاگ اڑتے دیکھ کر منچلوں نے مولانا غیظ زندہ باد کے نعرے لگائے۔ اسی دن سے ان کا یہی نام ہو گیا۔ قیام پاکستان سے پہلے ہی ان کا خاندان لاہور آ گیا تھا، جہاں وہ اپنی آتش فشاں تقریروں کی وجہ سے جلد مشہور ہو گئے۔ لوگوں نے ان کا اصل نام جاننے کی ضرورت نہیں سمجھی، اور غیظ بھی اس نام سے خوش نظر آتے تھے۔ 21 سال کی عمر میں مولانا ہو جانا بڑی بات تھی۔ ان کے سرخ و سفید چہرے پر سیاہ داڑھی خوب جچتی تھی۔ جب لاہور میں ہندو مسلم فسادات نے زور پکڑا تو وہاں سے ہندو اور سکھ سرکنے لگے۔ مولانا غیظ کے بزرگوں کو ایک عمارت سستے دام میں مل گئی، اور وہ دینی کتابوں کی اشاعت کے لیے ایک چھاپا خانہ بھی ہاتھ آ گیا۔ جب اطلاع ملی کہ جہلم کے ارد گرد زمین زرخیز ہے تو ان کے بزرگوں نے زمینیں بھی خرید لیں۔ وہ وہاں جب بھی جاتے تو کسانوں کو جان توڑ محنت کرنے کا سبق اپنی تقریروں کے ذریعے سمجھاتے۔ مہاجروں کے درمیان پھرتے ہوئے انہیں اکثر خیال آتا کہ انہیں بڑا کارنامہ کرنا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ ملک کی باغ ڈور سنبھال لینے کی بابت بھی کبھی سوچنے لگتے تھے۔ ان کا ایسا سمجھنا غلط بھی نہیں تھا۔ کھلے منہ میں تیز دھانتوں کی دھار، جیسے وہ ان سے کچھ کاٹنا چاہتے ہوں، چہرہ اور جسم پسینے سے نم، سر پر جناح کیپ پیچھے کی جانب سرکی ہوئی، شب بیداریوں کی وجہ سے آنکھوں میں سرخ ڈوریاں۔ مہاجروں کی درد بھری داستانیں سن کر ان کی آنکھوں کا نم ہو جانا، ہر وقت متحرک، کبھی کھانا تقسیم کرنا، کبھی مہاجروں کے لیے خیموں کے کھونٹے ٹھوکنا۔ مولانا غیظ سچے رہنما تھے۔ دیگر رضاکار اس جاں فشانی سے خدمت نہیں کر سکتے تھے۔ نئی قوم کو ایسے ہی لیڈر چاہیے تھے۔ مولانا غیظ کی خوب شہرت تھی، اخبارات میں ان کی تصویریں آ رہی تھیں۔ اپنے سماجی کاموں میں اس انہماک اور خلوص کے باوجود وہ مطمئن نہیں تھے۔ وہ ایک آگ میں جل رہے تھے۔ ان کا بس چلتا تو وہ فوج لے کر ہندوستان پر حملہ کر بیٹھتے۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ پاکستان کے رہنما اور فوج ایسا کیوں نہیں کرتی۔ ماضی میں مٹھی بھر مسلمانوں نے ہمیشہ دشمنوں کی کثیر تعداد کو شکست دی تھی۔ آج بھی یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ مولانا کو رہ رہ کر یہی خیال آتا۔ بعد میں وہ یہ سوچ کر تسلی کر لیتے کہ اب سچے مسلمان نہیں رہے۔ وہ خود نہ فوجی تھے اور نہ ہی انہوں نے کوئی فوجی تربیت حاصل کی تھی۔ وہ اس قابل بھی نہیں تھے کہ رائفل اٹھا کر پریڈ کرتے۔ اپنی مجبوری پر وہ تڑپ کر رہ جاتے۔ دن بھر کے کام کے بعد جب رات میں چند گھنٹے کا آرام انہیں میسر آتا تو وہ بے چینی سے کروٹیں بدلتے رہتے۔ انہیں پتہ تھا کہ کشمیر میں جنگ ہو رہی ہے۔ انہیں اس کا بھی علم تھا کہ وہاں صوبہ سرحد کے پٹھان لڑ رہے تھے جو فوجی نہیں تھے۔ ان کی طرح وہ بھی لڑائی میں حصہ لیں گے، قیس تہیہ کر چکے تھے۔ مہاجروں کی امداد کے لیے فوجی افسر اور سپاہی بھی مقامی چھاؤنی سے آتے رہتے تھے۔ ایک دن مہاجروں کے کیمپ میں غیظ کی ملاقات فوج کے بہت بڑے افسر سے ہو گئی۔ کیمپ کے حکام نے جب ان کی خدمات سے افسر کو آگاہ کیا تو وہ متاثر ہوا۔ انہوں نے جب اسے بتایا کہ وہ کشمیر کی جنگ میں حصہ لینا چاہتے ہیں اور وہ ہر قسم کا کام کرنے کے لیے تیار ہیں تو افسر نے ان کی مدد کرنے کا وعدہ کر لیا۔ وہ خوش ہو گئے اور ان کے کام میں اور مستعدی آ گئی۔ ایک دن وہ واجد سے بولے، اس طرح بیکار بیٹھے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، ہٹے کٹے آدمی ہو، کہیں جا کر روزی کماؤ۔ غیظ کے چہرے پر میٹھی مسکراہٹ تھی۔ وہ اس طرح کھڑے تھے کہ ان کی موٹی پنڈلیاں واجد کے جسم سے لگی تھیں۔ واجد نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مولانا سمجھے کہ اس پر جو ستم ٹوٹا ہے اس سے وہ اب بھی متاثر ہے۔ وہ کچھ دیر واجد کے پاس کھڑے رہے، پھر جھک کر اس کی رانوں کو تھپ تھپا کر چلے گئے۔ ان کی اس عجیب و غریب حرکت کو واجد نہیں سمجھ سکا۔ واجد کو اپنے نکمے پن کا احساس تھا۔ روزی کی تلاش میں اس نے میلوں میل سڑکوں کی خاک چھانی تھی۔ دکانداروں سے اس نے ملازمت کے لیے التجائیں کی تھیں، لیکن اسے کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ واجد بڑی امیدیں لے کر مسجدوں میں بھی امامت کی جگہ حاصل کرنے گیا، لیکن وہاں جگہیں پر تھیں۔ اس نے گھروں کے دروازے کھٹکھٹائے اور بتایا کہ وہ معلم ہے اور بچوں کو دینی تعلیم دے سکتا ہے اور خوش خطی بھی سکھا سکتا ہے۔ وہاں بھی اسے ٹکا سا جواب ملا۔ تنگ آ کر وہ ٹھیلے والوں کے پاس گیا جو قصابوں کی دکانوں سے بھیڑ بکریوں اور گائے کے بے مصرف ہڈیوں اور سڑی سبزیوں اور پھلوں کو پھینکنے لے جاتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کی آمدنی میں بمشکل ان کا ایک وقت پیٹ بھرتا ہے، وہ کسی اور کو شریک کار نہیں کر سکتے۔ وہ یہ سب باتیں مولانا کو بتانا چاہتا تھا، لیکن اس وقت وہ ریلوے بک سٹال پر کھڑے گرج رہے تھے۔ ان انگریزی کتابوں کا اب کوئی مصرف نہیں ہے، اور یہاں اردو کی ادبی کتابیں اور رسالے واہیات ہیں۔ ایک بھی دینی کتاب اس دکان میں نہیں ہے۔ دیکھتے نہیں ان لوگوں کی حالت انہی کتابوں کے پڑھنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ مولانا کا موٹا ہاتھ مہاجروں کی جانب اشارہ کر رہا تھا۔ جی غلطی ہو گئی۔ دکان کے ایک کونے میں دبکا ہوا مالک دکان ڈری ہوئی آواز میں بولا، انہیں جلا دو۔ مولانا کا ایک ساتھی چیخا، نہیں بھائیو، ہرگز نہیں،
ہم ایسی غیر مہذب حرکتیں نہیں کرتے۔ مولانا غیث کی دائیں انگشت شہادت نفی میں زور زور سے ہلی۔ انہوں نے حکم دیا، انہیں کوڑے کرکٹ کے ڈھیر میں ڈال دو۔ پاس کھڑے ہوئے ایک پولیس افسر اور اس کے ساتھ کھڑے سپاہیوں نے مسکرا کر ان کی خاموش حمایت کی۔ جلد ہی دکان کتابوں سے خالی کر دی گئی۔ اس دکاندار کو سزا دینے کے لیے کتابوں کی شیلف کوڑا کرکٹ سے بھر دیتے ہیں، مولانا غیث کا ایک لمبا تڑنگا ساتھی سنجیدگی سے بولا۔ قریب کھڑے مولانا کے دوسرے ساتھی نے چپکے سے ایک فلمی میگزین کو قمیص کے نیچے شلوار میں اڑس لیا۔ نا خدا کے لیے آپ لوگ ایسا نہیں سوچئے، ہم نہ صرف اس دکان بلکہ پاکستان کی ہر دکان میں دینی کتابیں رکھیں گے۔ ان کے علاوہ ایسی تصانیف بھی ہوں گی جن میں ہمارا شاندار ماضی بھی لکھا ہوگا۔ مولانا غیث کے بازو اکڑے ہوئے تھے اور چھاتی نکلی ہوئی تھی۔ ان کی آنکھیں ان کے ساتھیوں پر گڑی ہوئی تھیں۔ مولانا کی لکیردار قمیص کے نیچے ان کی زرد ریشمی ہزاربند کا پھندنا لٹک رہا تھا۔ مرحبا، آپ کے کارنامے کے لیے میں سرمایہ دوں گا، ایک شخص جس کے سر پر پگڑی تھی اور کڑیل مونچھیں بل کھائی ہوئی تھیں، اس نے بڑے اعتماد سے کہا۔ اس کے پیچھے اس کے حالی موالی مہاجروں کے لیے دیگچوں میں کھانے لیے کھڑے تھے۔